الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. جب ولولۂ صادق ہوتا ہے، جب ولولۂ صادق ہوتا ہے اور عزم مصمم ہوتا ہے، تکمیل کا سامہ غیب سے پھر اس وقت فراہم ہوتا ہے جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے مجھ کو اپنے اللہ کا سچا اور سچا بندہ بننا ہے. جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کا سچا اور سچا عاشق بننا ہے، جب یہ بندہ طے کر لیتا ہے مجھے اللہ والا بننا ہے، جب بندہ یہ طے کر لیتا ہے میں اپنے اوپر جنت کو واجب کراؤں گا، جہنم کو حرام کراؤں گا، جب یہ عزم مصمم کر لیتا ہے اور ایسا جذبہ جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک ایسے کی تکمیل کے لیے غیب سے پھر سامان پیدا فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے آ جا. جب اللہ پاک کسی کو اپنا خاص بنانا چاہتے ہیں، جب کسی کو اپنی ولایت دینا چاہتے ہیں، جب کسی کو اپنی دوستی دینا چاہتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دل کے اندر گناہ سے نفرت ڈال دیتے ہیں، گناہ سے گھن پیدا فرما دیتے ہیں. پھر ایسے بندے کو خود بخود حرام سے نفرت اور حلال میں لذت ملنے لگتی ہے. پھر یہ خود ہی تھوڑے دیر کے بعد محسوس کرتا ہے کہ مجھے میرے اللہ کی دوستی مل رہی ہے. اسی دوستی کو بڑھانے کے لیے، اسی قربت کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک دیا ہے. پچھلے ہفتہ عرض کیا تھا کہ یہ جو رمضان المبارک ہمیں آپ کو دیا ہے اللہ پاک نے صرف اور صرف اس لیے کہ تاکہ ہم اور آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. گویا کہ اللہ پاک نے روزہ دار کے لیے روزہ کا مقصد بیان کر دیا کہ اے میرے بندو، جو تم بھوکے پیاسے رہتے ہو، جو اتنی دیر تک تم اپنی آنت کو پیٹ کو جلاتے ہو، یہ اس لیے کہ تاکہ تم میرے ہو جاؤ، تاکہ تم میرے بن جاؤ. اور سنو، خالص تمہارے اوپر ہی رمضان نہیں فرض کیا ہو، اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھا، یہ اور بات ہے مختلف قسم سے تھا، لیکن مقصد بیان کر رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے بن جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے
تو حدیث پاک میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اس لیے کہ اللہ والے ترجمانی کرتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا ہے، میرے اللہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، ہے میرے اللہ آپ نہ ملے تو کچھ نہ ملا، آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا۔ اب ہم آپ اپنا جائزہ لیں، آج چھٹا رمضان گزر رہا ہے، رحمت کا خاص عشرہ آدھے سے زیادہ آج گزر گیا ہے۔ اب اندازہ کیجیے کہ کیا 5-6 دن پہلے جو کیفیت، یعنی رمضان المبارک سے پہلے جو کیفیت ہمارے آپ کے دل کی تھی، کیا اب بھی وہی ہے یا کچھ اس میں چینجنگ آئی؟ یا اگر نہیں آئی ہے تو اس کے لیے ہم آپ کب فکر کریں گے، ہم کب سوچیں گے؟ 6 دن سے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے بہت دفعہ روئے بھی ہوں گے۔ ہاں بدبخت ہے وہ، بد نصیب ہے وہ کہ آج 6 رمضان گزر گیا اور ایک قطرہ آنسو بھی نہ گرا ہو۔ تف ہے ایسے دل رکھنے والے انسان پر۔ اب یہ 6 رمضان گزر گیا، ذرا جائزہ لیں، کچھ چینجنگ آئی، کچھ بدلاؤ آیا پہلے کے بنسبت، یعنی رمضان المبارک کی ساعتوں اور گھڑیوں سے پہلے جو کیفیت ہماری تھی اللہ سے محبت کی، کیا وہی ہے یا کچھ بدلی؟ اگر بدلی نہیں ہے تو افسوس کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، بہت پچھتانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت تیزی سے عشرہ گزر رہا ہے اور گزر جائے گا۔ اسی لیے حدیث آپ سنتے ہوں گے اور سنے گے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ فضائل رمضان میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب منبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلے پہ قدم رکھے تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا فرمایا آمین۔ حدیث یاد ہے نا؟ سنیے، اس میں ایک یہ ہے، بدبخت ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پایا اور اپنے اوپر پھر بھی جنت کو واجب نہ کرایا اور جہنم حرام نہ کرایا۔ بدبخت ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو یہ بدبختی ہماری قسمت میں ہو۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا الشہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول عشرہ رحمت کا، بیچ کا عشرہ درمیانی مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے آگ سے خلاصی کا ہے۔ اب یہ سب جاننے کے باوجود اگر ہم لوگ غفلت میں ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت اپنائے، وہاں جائے، پوچھے۔ جب آدمی بیمار ہوتا تھا ہاسپٹل جاتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمیں آپ کو بھی اٹھا کے لے جانے والے میں سے ہم ہو؟ ایسا نہ ہو، اتنے بڑے بیمار نہ بنے۔ اس لیے اللہ سے شفا مانگے، اے اللہ ہمیں روحانی جسمانی دونوں اعتبار کے امراض سے شفا دے دے اور صحت دے دے، انشاءاللہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ 6 رمضان گزرا، ہم آپ جائزہ لیں کہ ہمارا آپ کا دل اپنے اللہ سے کتنا لگا، محبت کتنی بڑھی۔ اگر نہیں بڑھی، اور محبت بڑھانے کا طریقہ ہے، اگر رمضان میں محبت نہیں بڑھا سکیں گے تو کب بڑھائیں گے؟ ایسے ماہ مبارک میں اس کا طریقہ ہے محبت بڑھانے کا۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور بارہا بیان میں کہا ہو کہ اللہ کا ذکر بغیر سیکھے نہ کریے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم تو قرآن پڑھے اور جیسی گت قرآن کی ہے، شاید سورہ فاتحہ بھی نہیں درست ہے، اچھے اچھے حافظ اور قاری اس میں ملوث ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر کسی نے ٹوک دیا اس کی خیریت نہیں۔
تو بھیا اگر مزاج اتنا خراب ہے تو ایسے کو مشورہ دیا جائے کہ کسی قاری کے ہاں جائے قرآن سنائے، ہم آپ بھی سیکھیں۔ نماز کا حال وہ ہے جو درجہ 2 میں 3 میں سیکھے تھے ویسے ہے پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ جبکہ رمضان جیسی مبارک ساعت ملی ہے، گھڑی ملی ہے، اس میں لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، خوب تلاوت میں لگیں، لمبا مراقبہ کریں، سنت پہ چلنے کی کوشش کریں۔ 300 بار درود پڑھ رہے تھے، کم سے کم 500 کر دیں، 1000 کر دیں۔ ہمارے موجودہ شیخ اس وقت 70 سال سے زیادہ عمر ہے، حضرت مولانا سید پیر محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ 1000 درود روز پڑھتے ہیں۔ ہم آپ لاکھوں مرید ہیں، ہزاروں ہم جیسے ان کے خلفاء ہیں۔ پھر توجہ ڈالنی، لوگوں کو ذکر سکھانا، پھر اپنی لمبی لمبی عبادت، تہجد میں سویرے اٹھ جانا، گویا کہ ان کی خانقاہ کا ماحول آہو بکا سسکیاں، ایسا لگتا ہے جیسے ماتم پڑا ہے، لاش بچھی ہوئی ہے، لوگ رو رہے ہیں۔ ایسی ہی کیفیت ہونی چاہیے۔ کیا ہے ہماری آپ کی؟ کون بیان کرے؟ جو یہ درد یہ مزہ کہیں سیکھا ہوگا، چکھا ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا۔ جو چکھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، ایسے لوگوں کے پاس رہا نہیں، وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ اس لیے دوستو غفلت چھوڑیں، لمبی تلاوت کریں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع۔ ہاں قرآن اگر یاد ہے تو لمبی لمبی رکعت بھی پڑھیں، لیکن ایسا بھی نہ کریں گے کہ ہمارے حافظ عبد المتین صاحب پتہ چلا ظہر کی اذان دی ہے، 3 منٹ یہ نکل گیا، بچا 18 منٹ۔ اب آپ اتنی لمبی لگے سنت باندھے تھے کہ ادھر امام نے اللہ اکبر کہہ دیا فرض کا، ایسی بھی لمبی نہ پڑھے، وقت اور ماحول دیکھ کر کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو نمبر 1 اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور سیکھ کر۔ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ سید فضل علی قریشی سب کو رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن یہ جائزہ لیے، کھیتی باڑی والے تھے، تو جب تک یہ ہل چلائے کھیت میں اس وقت تک 80,000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر کر چکے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کتنا؟ اسم ذات یعنی اللہ، اللہ ساتھ میں کہیے اللہ اللہ اللہ۔ کیوں شرما رہے ہیں؟ کیوں شرما رہے ہیں؟ یہ تو مشق کرا رہا ہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ یہاں تو خرافات چل رہی ہیں، رمضان میں بھی خرافات میں پڑے ہیں۔ فلانے کیا کر رہے ہیں، دھماکے کیا کر رہے ہیں، فلانے دعوت دیے کہ نہیں، دھماکے دیے کہ نہیں، وہ دواتیم کیا کھلایا، اس سے اب بھی خرافات رمضان میں۔ اس لیے خرافات نکلے گی ذکر کے ذریعہ سے۔ اسی کو کہا تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ اس لیے اکثر کہتا ہوں جب اللہ کے نام کی برکت سے یہاں نور آئے گا اور ہمارا آپ کا قلب اور سینہ نورانی ہوگا تو نور آنے کی برکت سے یہاں سے فتور نکل جائے گا، پھر اپنا قصور سمجھ میں آئے گا تو ہم توبہ کے لیے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ یہاں تو فتور بھرا ہے، دل دماغ میں کچرا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ 80,000 مرتبہ بڑھاپے کی حالت میں یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، اور ہم آپ جوان ہو کے کل میدان محشر میں یہ لوگ جب پہنچیں گے اور اللہ پاک پوچھیں گے یہ میرے بوڑھے بندے 80,000 مرتبہ میرا ذکر کرتے تھے، تم جوان ہو کے کیا کرتے تھے؟ تو ہمیں شرم نہیں آئے گی۔ اس لیے خرافات سے ہٹو، تھوڑے دیر کے لیے موبائل کو ہٹاؤ اور اللہ کے سامنے آؤ اور اللہ کے سامنے آہوزاری کرو، اللہ اللہ کرو، پھر دیکھو چاشنی کیا ملتی ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، جو
ادب سے نام لے وہ لائق انعام ہے۔ اے میرے اللہ، جو ادب سے آپ کا نام رٹتا ہے اسے آپ انعام دیتے ہیں۔ انعام کیا دیتے ہیں؟ اپنی محبت دیتے ہیں، گناہوں سے گھن عطا فرما دیتے ہیں، قرآن کی چاشنی عطا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، اب نہ ہم ذکر ہی کریں اور نہ تلاوت کریں، تلاوت سے ہم دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تلاوت سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نمبر 2، نمبر 1 اللہ کا ذکر خوب کریں، اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھ کے، یا تیسرا کلمہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن سے دیکھیے اکثر ہماری آپ کی دوری ہے، اور اس پر بارہا روشنی ڈالتا رہتا ہوں، پھر سن لیجئے۔ نمبر 2 پر تلاوت قرآن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، سن لیجئے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ داماد رسول ہے اور دوہرے داماد ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جو حدیث اکثر خطبے میں پڑھا کرتا ہوں عشرہ مبشرہ والی، اس میں سے ہے، جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ ایسے حیادار تھے، ایسے شرمیلے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ہم تو بے حیا بے غیرت ہو گئے، حیا کیا جانا، حیا کیا، ہم تو کھوکھلے ہو گئے۔ اسی لیے پچھلے ہفتہ بیان کیا تھا نا، جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ جتنا حیا ہے، شرم ہے، اتنا ایمان ہے، سمجھ لیجئے۔ یہ کسوٹی، یہ پیمانہ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ سنیے، داماد رسول، دوہرے داماد کیا کہہ رہے ہیں؟ لو طرت قلوبنا لما شبیت من کلام اللہ۔ جانتے ہو اللہ کا کلام تمہیں پڑھتے ہوئے کیوں نہیں اچھا لگتا؟ فرمایا اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے پاک ہو جائے، غور کیجئے گا، کیا فرمایا؟ اگر ہمارے دل گناہوں کی ظلمت سے، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو یہاں ظلمت، جو اس کی نحوست یہاں لگی ہے، اس سے اگر ہمارے تمہارے دل گناہوں کی ظلمت جو یہاں لگی ہے اس سے پاک ہو جائے تو ہمارا دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی نہ بھرتا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم کو آپ کو کبھی قرآن کی تلاوت سے اگھاؤ ہی نہ ہوتا۔ اور یہاں تو یہ پارہ پڑھ کے تھک گئے، آدھا پڑھ کے تھک گئے، پھر کہتے ہیں جانے دے آج تو 2 ہی ہو گیا، آپ تو 3 ہو، بتاؤ۔ یہ خاتون خجن ہے بمبئی میں، 20 25 22 ان کے یہاں مہمان رہتے روز، بہویں بھی ہیں، پوتی پوتے بھی، پھر بھی روزانہ 13 پارہ 17 پارہ سبحان اللہ عورت ہو کے پڑھتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، کیوں شرما رہے ہیں؟ ابھی وقت بہت ہے، اس لیے بڑھا دے تلاوت نفل۔ اب سنیے تیسرے پر، قرآن۔ اصل میں قرآن کی چاشنی ہم کو آپ کو ملی نہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں، یاد آ گیا واقعہ، سن لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری، سب کہو رضی اللہ عنہ، بہت مشہور ہے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے خدمت میں بیٹھے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو کہا ھذا ابو ذر، یہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ یہ امام الملائکہ ہے، ان کو کیسے پتہ ہے کہ ابو ذر ہے؟ یعنی ابو ذر کتنے پہنچے ہوئے ہو گئے، اتنا بلند و بالا مقام حاصل کر لیے کہ امام الملائکہ جیسی ہستی پوچھ رہے یہی ابو ذر ہے، ھذا ابو ذر۔ تو پیارے آقا حیران ہو کے کہہ رہے ہیں او تعریفونہ، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ کیسے ابو ذر کو جانتے ہیں؟ کہا ہوا شہر عندنا منہ عندکم، سنیں مدینہ میں اتنا لوگ ان کو نہیں جانتے جتنا آسمان پر یعنی ہم میں لوگ جانتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو کہا بات کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے؟ کہا ان کے اندر 2 صفات ہیں، 2 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 لِصِغَرِهِ فِي نَفْسِهِ، یہ اپنے جی میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا گردانتے ہیں، بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں،
ان میں اتنی تواضع ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور یہاں نعوذ باللہ بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، نہ تہجد نصیب، نہ رونا نصیب، نہ تلاوت، نہ نماز 5 وقت با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ، نہ تلاوت، نہ کچھ نصیب نہیں، اور ماشاء اللہ سب سے بڑے مسلمان ہیں، چاہے دل دماغ میں ہر دم خرافات چلتی ہو، ہر دم خرافات، چاہے گھر میں ہر دم جھگڑا کرتا ہو، فرعون کا نانا اور چاچا بنا ہو، شربت اگر اتنا گھٹ جائے لوٹے سے، اتنا، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، عمر اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، ہم جیسوں کے گھرانے والے سنی، اتنا اگر گھٹ گیا شربت ایک لوٹے سے، تو بہو سے کیا کہہ رہے ہیں، خیریت نہیں ہے اگر اتنا بھی کم رہا، اور تراویح، اور ایک سال میں 20 22 ختم، ماشاءاللہ، ایسا عبادت کا رنگ کیوں نہیں چڑھ رہا؟ اصل میں ہم خرافات سے دور نہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ حضرات گناہوں سے بہت بچتے تھے، تھوڑی بہت عبادت کرتے تھے، وہ عبادت رنگ دکھاتی تھی، ان کا ڈھنگ بتاتا تھا کہ واقعی میں مسلمان ہے، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، اور آج ہم سے سب سے تکلیف، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے، یہ اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنے کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، کہا اور دوسری صفت، کہا اور دوسری صفت یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہیے، کیا کہا؟ سورہ اخلاص اتنا پڑھتے ہیں، ان کو اس سے بہت مناسبت، بڑی محبت ہے، ویسے تو پورے قرآن سے تھی، لیکن خاص کر ہوتا نا، جیسے آپ کے 4 بیٹے ہوں، جیسے آپ کے 4 بیٹے ہوں، تو ان چاروں میں آپ کو سب سے محبت ہے، لیکن کسی کی طرف طبیعت کا میلان آپ کا زیادہ جاتا ہے، اب جو اولاد والے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، ہم نے مثال بہت وضاحت کے ساتھ دے دی ہے، اور بالکل بات واضح ہو گئی، ان 4 میں آپ کی طبیعت اکثر ایک ہی کی طرف زیادہ چلتی ہے، اگر وہ غلط بھی کرتا ہے تب بھی اس کو صحیح آپ کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ مناسبت ہے، اس سے لگاؤ زیادہ ہے، خصوصی، جیسے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویاں، لیکن آپ کی مناسبت سب سے زیادہ امی عائشہ کی طرف تھی، سب سے زیادہ، بلکہ آپ نے دعا بھی کیا، اے اللہ یہ دل میرے بس میں نہیں، دیکھیے ادھر ہی کھنچ رہا، لیکن مساوات، سب کا حق برابر آپ ادا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ بغیر آپ کسی اجازت کے دوسری بیوی کے ہاں چلے جائیں، ایسا نہیں تھا، یہ ایک مناسبت ہوتی ہے، عالم سب ہے، لیکن آپ کو کسی ایک سے مناسبت اگر ہو جائے اور خاص تعلق ہو جائے تو دین سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، اسی لیے پیر اور مرشد بنایا جاتا ہے کہ سیکھے آدمی، لیکن نہیں، یہاں تو کیا کہیں گے، ہم میں بہت مولانا سے محبت ہے، چاہے ہر دم گالی دیتا ہو، ابھی پوچھو نا کہ مولانا کا نمبر رکھے ہو کہ مفتی کا، تو شاید رکھو نہیں، اچھا ٹھیک ہے، اگر رکھے بھی ہو تو سال میں کئی مسئلہ پوچھتے ہو، کئی حرام حلال پوچھتے ہو، دل دماغ میں خرافات چل رہی ہے، ہر دم غلط اور گندے خیالات میں جمع ہے دل، کبھی پوچھا؟ طبیعت نماز میں نہیں لگتی، کبھی پوچھا؟ ماں باپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، کبھی پوچھا؟ بیوی کے پاس جاتے اکتاہٹ ہوتی، گھبراہٹ ہوتی، کبھی پوچھا؟ گھر میں طبیعت نہیں چلتی، نہیں لگتی، کبھی پوچھا؟ دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے دل بہت چلتا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلنے لگتی ہے، کبھی پوچھا یہ برائی یہ کہاں سے، یہ بیماری پنپی یہ کہاں سے جنم لی؟ کہیں ایسا خرافاتی مسلمان ہوتا ہے، کہیں ایسا بدبخت ہوتا مسلمان، کہیں ایسا بدتمیز ہوتا، لیکن ہائے افسوس بدتمیزوں کا جب گھٹا ہے، اور ماشاء اللہ ہم تمیز والے بڑے اچھے ہیں، ارے جو ماہ مبارک یعنی رمضان میں جو تمیز نہ سیکھے، اخلاق نہ سیکھے، سچی توبہ نہ کرے، وہ کب کرے گا دوستو؟ اس لیے سوچیں ہم، نمبر 1 ذکر کثرت سے اللہ کا کرنا ہے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، لیکن سیکھ کر۔ نمبر 2 تلاوت کثرت سے، تو کہا قرآن سے بہت لگاؤ، خصوصاً سورہ اخلاص سے، ماشاء اللہ، اس لیے اللہ کے یہاں ان کا جو مقام ہے وہ تو ہے ہی ہے، فرشتوں میں بھی ان کے چرچے ہیں۔ آج ایک ودھایک کے یہاں ہمارا نام لے لیا جائے تو پوچھو مت، کہیں ایک تھانے میں نام لے لیا جائے پوچھو مت، جبکہ پتہ نہیں ہے یہ تھانے دار کل صبح تک رہے گا کہ نہیں، پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود ایٹھ رہا۔ ہمارا تھانے دار سے بہت ملاپ ہے، بہت ہمارا تھانے دار خیال کرتے ہیں، واہ بھائی، جس کا کچھ بھروسہ نہیں اس کے خیال پر آپ اتنا مگن ہے،
ذرا سوچئے جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اعلان کرتا ہے مشکاۃ شریف کی روایت، انا اللہ، میں اللہ، ملک الملوک، بادشاہوں کا بھی مالک میں ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، غنی میں ہوں، تم سب فقیر ہو، اس کے باوجود ہم ایسے کہ یہاں اگر عزت نہ حاصل کریں تو ہم سے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی ہوگا؟ اس لیے سوچیں تقویٰ، اسی لیے قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اکرام کس کا ہوگا؟ متقی کا۔ تو اللہ پاک نے رمضان بھی اسی لیے دیا، کس لیے؟ متقی بننے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ اب باتیں ادھر ادھر کی ہو رہی، ذرا سنیں، پھر سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ صرف سورہ اخلاص پڑھ کر اور تلاوت کر رہے تھے، یہ نہ سمجھیے گا، لیکن سورہ اخلاص کی کثرت سے کر رہے تھے۔ میں یہاں ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر اللہ کے یہاں فرشتوں میں اپنے آپ کو اتنا مقبول کرا لیے۔ ذرا سوچئے جو پورا قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا وہ اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہوگا، کتنا پسندیدہ ہوگا۔ اندازہ کیجئے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ایسے تو سب اپنے کو کھرا کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دن میزان لگے گا، ترازو لگے گا، نیکی بدی کی تول ہوگی، تب پتہ چلے گا آپ نیکی زیادہ کر کے آئے یا برائی کر کے آئے۔ ایسے تو شیطان سب کو خوش کر دیا ہے، سب کو۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ ان کے علاوہ ہمارا آپ کا ہے کون؟ اس لیے جی جان سے ہم آپ اپنے اللہ سے محبت کریں، تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ ہم آپ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک حدیث ہے اکثر خطبے میں پڑھتا ہوں، الحب اساسی، اللہ کی محبت اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے اس اساس کو، اس بنیاد کو اللہ کا ذکر کر کے، تلاوت کر کے ہم مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ۔ ارے اور مضبوط تو کہہ دیجئے، ارے کہیے انشاءاللہ۔ ہم تن من دھن کی بازی لگا دیں گے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اللہ کریں گے نا تو کہو، دو چار مرتبہ کہو ساتھ میں، اللہ اللہ اللہ۔ کیا اتنے بڑے مجمع کی یہی آواز ہے؟ ارے یہاں مشق کرایا جا رہا ہے اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں اور فرشتے بھی یہاں موجود ہیں، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، ہمارا آپ کا شمار ذکر کرنے والوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہیے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ جب ایسے ہم کریں گے تو ہمارا آپ کا دل اللہ کے لیے مچلے گا۔ ادھر جب چلیں گے ہم تو جیسا کہا، نمبر 1 ذکر، اللہ اللہ کرے، تیسرا کلمہ، اور اگر کسی شیخ نے مراقبہ وغیرہ بتایا تو اس کو کریں۔ نمبر 2 پر تلاوت، نمبر 3 پر نوافل کا اہتمام، کچھ تو نفلوں کا ہم بڑھوتری کر دیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ تراویح کی نماز قائم اللیل ہے، قیام اللیل ہے، وہ تہجد میں شمار اس کا ہو جاتا ہے۔ بے شک ہو جاتا ہے، مانتا ہوں، روایتوں کے اس سے ہم نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جو 34 سال بخاری شریف پڑھائے۔ اتنا بڑا شیخ تو یہاں نہیں گزرا کئی ضلع میں، سب جانتے ہیں ان کو۔ ہم لوگ 10 دن متواتر رات دن رہتے تھے اعتکاف میں، ایسا نہیں خالی بس گئے سلام کر کے چلے آئے، رات دن رہتے تھے۔ ہم نے دیکھا بلا ناغہ حضرت روزانہ تہجد میں جیسے عام دنوں میں اٹھتے تھے ایسے رمضان میں بھی اٹھتے تھے، اور ہم لوگوں سے بھی کہتے تھے تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ ممکن ہے بحث مباحثہ مسجد میں چلتا تھا، علمی حلقے لگتے تھے، حضرت کو ممکن ہے کبھی سن لیا ہو حضرت نے، اس لیے کہا دیکھو تہجد پڑھا کرو رمضان میں بھی کثرت سے۔ اور جو رمضان میں اہتمام کرتا ہے 11 مہینہ اس کی برکت سے اہتمام کرنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اونچی بات۔ اور کہا اللہ کے سامنے رویا دھویا کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
آخر وقت میں عورتیں جاگ جاتی ہیں، ہم کیا اپنی دیکھ لیجئے گت کیا بنی ہوئی ہے اندر کی، اس لیے ایسا نہ کیجیے۔ کچھ نوافل مسجد میں آئے 2 رکعت آپ پڑھ لیں، اگر صلاۃ المسجد کا وقت پڑھ لیجئے، تحیۃ المسجد کا ہے پڑھ لیجئے، یا تحیۃ الوضو کا پڑھ لیجئے، صلاۃ الحاجت پڑھیے۔ عام دنوں میں کم سے کم بتاتا ہوں 3 دفعہ پڑھیے، اس لیے کہ بے برکتی ہر جگہ نظر آ رہی ہے۔ 3 دفعہ متواتر اگر ہم پڑھیں گے صبح دوپہر شام، تو انشاءاللہ برکتوں کا نزول ہم خود اپنے گھروں میں اپنے اندر دیکھیں گے۔ صلاۃ الحاجت 2 رکعت، پھر دعا پڑھ لیں، 6 رکعت یہی ہو جائے گی۔ پورے مہینے میں دیکھیے 180 رکعت یہی ہو جائے گی۔ تہجد الگ، تراویح الگ، نفل کا اہتمام 2 ہی رکعت پڑھ لیں۔ اگر آپ ابھی نہیں پڑھ سکتے مغرب میں کچھ پڑھیں، اور اس کو کبھی کبھی 2 رکعت نہا دھو کر جو اللہ نے اچھا کپڑا دیا ہے، بارہا کہا ہو، وہ پہن کے آئیے، مصلی بچھائیے اور اس نعمت کا اظہار کیجیے اللہ کے سامنے، اور لمبی رکعت کی نیت باندھ لیجیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مچلیے اللہ کی یاد میں، دیجیے کچھ وقت اللہ کو، پھر دیکھیے دل کی کیفیت محمودہ کیسے بنتی ہے، یہ خرافات کیسے نکلتے ہیں۔ یہ سب سکھایا ہے بڑوں نے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ پھر دیکھیں گے آپ کی اللہ کے نام کی چاشنی کیا ملتی ہے، کیا حلاوت ہے۔ جب درد دل مل جاتا ہے تب آدمی شکر ادا کرتا ہے، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا ہے۔ میرے اللہ آپ کی محبت کا درد یہاں محسوس ہونے لگا، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اب آپ کی یادیں یہاں مچلتی رہتی ہیں۔ جب ایسی کیفیت ہو جائے تب سمجھے اللہ سے کچھ دل لگنے لگا ہے، ورنہ شیطان ہمیں دنیا کی رنگ رلیوں میں لے ڈوبے گا۔ آپ کچے مکان میں ہو، پکے مکان میں ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کو سجدہ بہت پسند ہے، وہ کچا پکا مکان نہیں دیکھتا، نہ امیر غریب نہیں دیکھتا، اچھا اور پرانا کپڑا نیا کپڑا نہیں دیکھتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، دل۔ ہم کس دل سے، کس جذبے سے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں، کسی خاکی پہ مت کر خاک، اپنی زندگانی کو جوانی دی ہے جس نے، کر فدا اس پر جوانی کو۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے جوانوں طاقت اللہ نے دیا ہے جگر میں، کیوں؟ کیونکہ جگر کا خون جلتا ہے، پھر جذبات بنتے ہیں، پھر اس کے بعد آنسو کا قطرہ بنتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آیا مکھی کے سر کے برابر۔ اگر ہمارے تمہارے آنسو اللہ کی محبت میں یا اس کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے بہہ گئے، ہم پر تم پر جہنم حرام ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ روئیں گے نا، اگر رونا نہ آئے تو حدیث میں آیا ہے رونے کی شکل بناؤ۔ مکاری اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن رونے میں کی حالت میں اس مکاری کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری اس مکاری کو میں نے رونے میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، کتنے کریم ہیں۔ تبھی تو کہہ رہے آج والی انسان ما غرک بربک الکریم، ہے انسان تجھے آخر رب کریم سے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا؟ آخر اس سے بھی اچھی کوئی چیز مل گئی، اللہ سے بھی اچھی کوئی ہے، اور اگر کوئی اچھی ہے تو وہ بھی تو انہی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اچھا اس وقت دیکھیے افطاری میں کتنی لذت آتی ہے، کتنا سرور مچلتا ہے جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، کیا کیف مچلتا جب روح افزا کا شربت پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیوی سے ایسے ہے محبت بڑھ جاتی ہے، حالانکہ وہ سال کے 12 مہینہ خدمت کر رہی ہے، ہم ایسے ہیں آنکھ بڑی بڑی جھٹے دکھاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت احساس بہت ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں واہ بیگم صاحبہ ماشاءاللہ آج آپ نے کیا شربت بنایا، ماشاءاللہ۔ میں ایسے کرتا ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ تعریف کرتے ہوں گے ماشاءاللہ، تو میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی، اس لیے کہ وہ 2 گھنٹہ محنت کرتی ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کہا کم سے کم 1 جملہ تو کہو، جوان رہے تو گڑیا کہو، جب بوڑھی ہو جائے بڑھیا کہو گے تو وہ غصہ نہیں کرے گی۔ یہاں تو منہ ہی جل جاتا ہے تعریف کرتے ہوئے، ان کی کریں گے، لیکن بیوی کی، ارے بیوی کیسے کریں؟ لوگ کہتے ہیں سر پہ مت چڑھا، ارے واہ بھائی تمہارے بچوں کی، تمہارے گھر خاندان کی، تمہاری نسل آگے بڑھا رہی ہے، اتنی خدمت تو کر رہی ہے، 2 جملہ کیسے گئے گزرے ہم ہو گئے۔ اس لیے اہتمام کریں نوافل کا بھی۔ نوافل کے بارے میں تبھی تو کہا
اصل میں محبت الہیہ بڑھانے کا بہت اچھا ذریعہ نوافل. سنیے، التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، فرائض کے بعد سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ نوافل ہے، نفل عبادت. جیسا کہ کہا 6 رکعت 2 رکعت، کچھ تو پڑھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ. حدیث پاک میں تبھی آتا ہے کیا، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بندہ کو محبت بڑھانے کے لیے اللہ کی سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ نوافل. اور ایک بات اور بتا دوں، ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت خواجہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کئی تسبیح آپ پڑھ لیں گے، یہ آسان ہے، لیکن چند رکعت نفل یہ نفس پر بہت گہرا گزرتی ہے، دل پر بہت بھاری گزرتی ہے. 2 پارہ تلاوت آسان ہو جائے گا، لیکن 2-4 رکعت نفل آپ دیکھ لیجئے بہت مشکل گزرتا. کیوں؟ کیونکہ نفس ٹوٹتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے. رمضان کا چاند نکلا، شیطان قید ہو گیا، لیکن اس کا ایک شاگرد ہے نفس، جو اندر بیٹھا ہوا چور ہے. یہ ہمیں آپ کو ہر دم برے خیالات ڈالتا ہے، ہر دم دل دماغ ہمارا آپ کا یہ ہٹاتا ہے. گندے خیالات جو کئی مہینے پہلے بد نظری یا غلط چیزیں دیکھی ہیں وہ لاتا ہے ڈالتا. جیسے نیت باندھتے ہیں، فوراً دل کے البم میں جو غلط تصویریں ہم آپ رکھے ہیں یہ فوراً پلٹنے لگتا ہے. وہ دیکھو اس دن وہاں دیکھے تھے، وہ دیکھو اس دن وہاں، وہ دیکھو وہ منظر، اسی میں کھو دیتا ہے. یہ بہت بڑا شاطر ہے. تبھی تو ہمارے آپ کے بڑے دعا مانگتے تھے، نفس و شیطان دونوں نے مل کے ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا اے میرے داتا چاہتا ہوں میں تیری پناہ. وہ تو یوں پناہ مانگتے تھے اور ہم آپ. اس لیے دوستو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. سب کچھ موجود ہے، ہمیں آپ کو پتہ بھی ہے. اب ہماری آپ کی قسمت، ہم جتنا عمل کریں گے انشاءاللہ جنت کے اتنا قریب ہوں گے، جتنا دور ہوں گے جنت سے اتنا دور ہوں گے. اعمال صالحات، اور اللہ پاک کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ بات بتا کے پھر بات ختم کر دیتا ہوں. رمضان سے پہلے اعلان ہوا تھا جیسی صحت ہوگی انشاءاللہ بیان ویسے بڑھا دوں گا. بہرحال صحت جواب دے رہی ہے. اب بہت سے لوگ گھڑی دیکھ کر آتے ہیں کہ کہیں کوئی جملہ نہ کان میں پڑ جائے کہ ہم بھی آج رونے والے ہو جائیں، نفل پڑھنے والے. یہ بہت قرآن کی تلاوت کراتے، بڑی نفل. ارے ہم میں کیا دم ہے، ہم تو خود محتاج ہیں. وہی آپ سے ہم نے کہا ہم خود محتاج ہیں. محتاج کو دیتا ہے. ارے وہ بادشاہوں کے بادشاہ، وہ غنی، وہ سب کو نوازتے ہیں. میں بھی انہی کے در کا گداگر، میں بھی فقیر، آپ بھی فقیر. اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، باقی ہم سب فقیر ہیں. فقیروں کا کام ہے اللہ سے مانگنا. یہ بادشاہ کا در ہے، ہم آپ فقیر ہیں، آئے ہیں اس لیے ان سے مانگنا ہے. کوئی بندہ بغیر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود ہم لاپتہ ہیں. لیکن کیا کریں گے، نفس کا ایسا تسلط ہے، نفس کا ایسا تسلط ہے. روز 11 بجے آ جاتے ہیں، 11:30 بجے مسجد میں. جمعہ کو کیا وجہ ہے آج لیٹ؟ کون سا کام تھا، کون سی چیزیں تھی؟ نفس. ہم مانے یا نہ مانے، ہم نفس کے غلام ہیں. لیکن اگر کہیں گے تو نفس تل ملائے گا. آپ ہم پہ حملے کریں آپ ہم پہ حملے، 2-4 گالیاں اور دے دیں ہمارے کھاتے میں، انشاءاللہ ثواب ہی میں لکھا جائے گا. اس لیے سوچئے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک. بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہی آیت کی ترجمہ اور تفسیر کر کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. نیک عمل کیا ہے جو بتایا گیا؟ اللہ کرنا ہے، یعنی اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے. نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتے ہیں سیجعل لهم الرحمن ودا. رحمان تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا آپس میں. کہیے سبحان اللہ.
معلوم یہ ہوا کہ جب ہم نیک کام کرنا شروع کریں گے تو ہم میں محبتیں بھی آپس میں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ. اور درود کا بھی کثرت سے اہتمام کریں. ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر آپ پر حق ہے. نور الدین زنگی جیسا بادشاہ تھا، روز آنا 1000 درود پڑھتا تھا. کتنا؟ پورا مجمع یہ دہرا دے بہت اچھا ہوگا. روز آنا سلطان نور الدین زنگی کتنا؟ 1000 درود. کتنا؟ اور ہم آپ عام آدمی ہو کر کوئی کام نہیں، 1000 بھی نہ پڑھے تو یہ بدقسمتی نہیں ہے، یہ محرومی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے حضرات بادشاہ ہو کر 1000 درود پڑھتے. کل میدان محشر میں یہ بھی جب پہنچیں گے ہمیں شرم نہیں آئے گی. اس لیے دوستو ہم اور آپ سستی اور غفلت چھوڑ دیں. اس رمضان المبارک میں جیسا کہ اللہ پاک نے کہا اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض تھا. اور کیوں کیا؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. دعا فرمائیے اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو نیکوکار پرہیزگار بنا دے، ایمانی اسلامی زندگی گزارنا تاکہ آسان ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھ لیں.